على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یہ جو سلسلہ ہم نے پچھلے کچھ ہفتے قبل شروع کیا تھا کہ علم اور فکر یا علماء اور مفکرین کا کیا فرق ہے، تو ہم اس میں جو کوشش کر رہے تھے وہ اس حیثیت سے نہیں تھا کہ کون کتنا مخلص ہے دین کے ساتھ، کون مخلص نہیں ہے. بات نیت کی نہیں تھی، اور اس حیثیت سے بھی نہیں تھا کہ کس نے اپنی زندگی کا کتنا وقت اسلام کے نام پہ خرچ کیا، کتنا کس نے کم کیا. یہ سب پہلو نہیں تھے. ہمارا جو اصل موضوع تھا، جس نقطے کو ہم نے اس درس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، وہ یہ تھی کہ دین جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے بغیر ذرا برابر کمی کیے، اللہ کے رسول نے جس طرح امت تک پہنچایا، جو اللہ چاہتے تھے، جیسے اللہ چاہتے تھے، ایک ذرا برابر کسی قسم کی کوئی کمی کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک پہنچا دیا تھا. یہی کام نبی کے بعد نبی کے امتیوں میں سے ایک جماعت کا ہے جن کو ہم علماء کہتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. ان کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ دین کو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور میں نے وہ امام شافعی کا جملہ بارہا نقل کیا کہ اللہ کا کلام اللہ کی مراد کے مطابق، اللہ کے رسول کا کلام اللہ کے رسول کی مراد کے مطابق سمجھنا، یہی اصل میں جو ہے ایمان ہے، اور اسی کا نام علم ہے، اور اسی کو پہنچانے کا نام تبلیغ ہے. تو یہ کام کرنے کے معاملے میں علماء اور مفکرین کی دو جماعتیں، بہت سے لوگوں کے پاس ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن حقیقت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی ان دونوں کے درمیان فرق ہے، اور ہر دور میں رہا ہے. اسلام سے پہلے بھی رہا ہے، اسلام کے بعد ابتدائی جو دور تھا اس میں بھی رہا ہے، اور آج بھی یہ فرق موجود ہے. جدید دور میں علماء کا طبقہ اور مفکرین کا جو طبقہ، اس میں فرق موجود ہے، اور کل قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو باقی رکھے گا، مفکرین، علماء تو باقی رہیں گے، اس لیے کہ علم جب تک رہے گا تب تک علماء رہیں گے. مفکرین کا یہ طبقہ اگر باقی رہا تب پھر یہ کل بھی باقی رہیں گے. تو ہمارا جو نقطہ یہ تھا کہ دین کی ترجمانی یا دین کی تبلیغ، دین کی تشریح یا دین کی جو تفہیم کہیے، اس معاملے میں علماء کی حیثیت کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، اور مفکرین کا مقام کیا ہے. اور ہم نے یہ بات انشاءاللہ اس وقت اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بات واقعی آپ سب کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے پچھلے دروس کی روشنی میں، کہ علماء ہی، اور ہی کا مطلب ہوتا ہے حصر، انہی کے اندر یہ بات محدود ہے، علماء ہی اس بات کی ضمانت ہوتے ہیں کہ وہ دین کی تشریح ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو ویسے ہی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی. مفکرین کے سلسلے میں یہ بات تجربے نے بتائی ہے، مشاہدے نے، پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ان کی کوشش ہو سکتی ہے اسی نیت سے ہو کہ ہم دین کو امت تک پہنچانے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. نیتوں کا معاملہ پہ ہم گفتگو نہیں کرتے اللہ کے حوالے، لیکن کیا وہ اس میں کامیاب رہے ہیں؟ تو سارا تحلیل اور تجزیہ اور ساری گفتگو جو تاریخ کی روشنی میں مختلف حوالوں سے آج تک آپ کے سامنے ہوئی، یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ مفکرین اس معاملے میں ناکام ہیں اور اکثر معاملات میں دھوکہ کھائے ہیں. ان کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی جو میدان کا ماہر نہ ہو، اس میدان میں اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے کچھ گفتگو کرتا ہے، تو یقیناً دلچسپی کی وجہ سے بہت سی باتیں وہ سیکھ لیتا ہے، بتا دیتا ہے، لیکن اس کی حیثیت اس میدان میں ایک ماہر کی نہیں ہوتی، اس کی بات اس میدان کی ترجمانی کرنے والی آواز نہیں ہوا کرتی. یہ ایک واضح فرق ہے. یہی چیز ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ دین یہ کسی کے تجربات کا نام نہیں، دین کسی کی سمجھ یا ناسمجھی کی بات نہیں، دین جو ہے کسی مقابلے کا نام نہیں کہ کون بہتر انداز سے اسے جو ہے ایکسپلین کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے. دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو ان کی مراد کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اسی مراد کو انسانیت، انسانوں کو سمجھانا.
اور یہ معاملہ علماء کا ہے، علماء کے اختیار میں، اور قیامت تک علماء کے اختیار میں رہے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ علماء کسی طے شدہ گروپ کا نام نہیں کہ صرف وہی علماء بنیں گے، کوئی اور نہیں بنیں گے۔ ایک مفکر کو بھی یہ دعوت ہے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ وہ بھی علماء کے طریقے پہ چل کر علم حاصل کرے، خود وہ اس مقام پر آئے گا جب جو ہے دوسرے علماء کی طرح وہ بھی گفتگو کر سکتا ہے۔ ایک فقیر کو بھی اس کا اختیار ہے، ایک امیر کو بھی اختیار ہے، ایک حکمران کو بھی اختیار، سب کے لیے علم کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا رکھا ہے۔ تو یہ حق علماء کا ہے اور صرف علماء کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ علم کسی ایک خاص طبقے کا حق نہیں، جیسے ہندوازم میں یا دوسرے مذاہب کے اندر ہے کہ علم اونچی ذات کے لوگوں کا حق ہے، نچلے طبقات کے لیے علم حاصل کرنا، قرآن سننا اس کا حق حاصل نہیں۔ ایسی کوئی بات شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک واضح پیغام ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے، اور جو بات میں نے اس وقت آپ کے سامنے کہی، یوں سمجھیے کہ ہمارے پورے اب تک کے دروس کا خلاصہ اور میسیج ایک پیغام ہے۔ ہم کیا بتانا چاہ رہے تھے اس ساری تفصیل، اس ساری گفتگو سے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے؟ امت کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک عالم کون ہوتا ہے اور ایک مفکر کون ہوتا ہے۔ دنیا صرف جذبات کو دیکھتی ہے، صرف جو ہے بظاہر نظر آنے والے اخلاص کو دیکھتی ہے، اور شریعت اسلامیہ کی نظر میں نیتوں کے اخلاص کے ساتھ ساتھ عمل کی درستگی، حقیقت سے مطابقت، یہ بہت زیادہ اہم امر ہوتا ہے۔ اور گمراہی اکثر جو ہے دونوں ہی باب سے آتی ہے، دونوں ہی باب سے آتی ہے۔ اخلاص متاثر ہوتا ہے تو بھی گمراہی آتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اخلاص پورا کا پورا ہو تب بھی جو ہے متابعت نہ ہو، اتباع نہ ہو، تو یہاں سے بھی گمراہی آتی ہے۔ اور جو گمراہی اس دروازے سے آتی ہے وہ اکثر زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اس گمراہی کو گمراہی نہیں سمجھتا۔ اس لیے ہمارے اس درس کا یہی پیغام تھا بنیادی، جو آپ کے سامنے ہم نے دینا چاہا۔ آج یہ جو علماء اور مفکرین کا جو فرق ہم نے شروع کیا تھا، اس کا ایک آخری حصہ یوں سمجھیے کہ اس کی تکمیل کے طور پہ ایک بہت کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جانی ہیں، کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کرنی ہے کہ دیکھیں علم سے ہٹ کر جب آدمی فکر کی راہ میں جاتا ہے تو کیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے بات کو واضح کرنا ہے۔ آج سب سے پہلے جو بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیے، اب ایک آدمی پوچھ سکتا ہے کہ ایک عالم اور مفکر میں فرق کیسے کریں۔ بات بہت دور تک جائے گی، میں صرف یہی کہوں گا پچھلے دروس میں جو باتیں ہم نے کہیں ان کی روشنی میں آپ خود طے کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آج آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر دوں سمجھنے کے لیے کہ مفکر جن کو کہتے ہیں، جدید دور کے اندر جن مفکرین کو ہم نے دیکھا ہے وہ کئی قسم کے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی قسم ایسے مفکرین کی ہے جو ہے مسلمان ہیں، یعنی مسلمان گھرانے میں ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور اللہ کی توفیق کے مطابق یا جتنی ان کی توفیق ان کو حاصل ہے یا طاقت ان کو حاصل ہوتی ہے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب معاملات ہیں۔ دین کے معاملات میں گفتگو کرنے والے مفکرین کی پہلی قسم ان کی ہے جو نہ قرآنی تعلیمات کے پابند رہنا پسند کرتے ہیں، نہ سنت کے پابند رہنا پسند کرتے ہیں، جن کو جو ہے دنیا آج روشن خیال کہتی ہے یا اوپن مائنڈڈ کہتی ہے، یا ذرا اور کہیں تو جو ہے ذرا کھل کر اور کہیں تو یوں کہیے کہ جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ دیکھیے ایک چیز بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے مجھے اس مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے، اس پہلو کو، کہ آپ سوچیں گے کہ مسلمان ہوگا تو وہ قرآن و سنت کے حوالے ہی سے بات کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ قرآن و سنت ہی کی روشنی میں گفتگو کرے گا، لیکن دنیا کی نظر میں کوئی بھی مسلمان ہو وہ اسلام کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے، ترجمانی کر سکتا ہے، یہ دنیا ایسا سمجھتی ہے۔ ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دہشت گردی کے موضوع پر آپ میں سے بہت سارے بھائی شاید جانتے ہوں گے کہ ٹی وی پر جو ہے ایک مباحثہ ہوا۔ مباحثے میں مسلم کمیونٹی کی ترجمانی کرنے کے لیے، یعنی مسلم سماج سوسائٹی کی ترجمانی کرنے کے لیے ایک مولانا کو بلایا گیا، قطع نظر اس سے کہ وہ کس مکتب فکر سے تھے، ایک مولانا کو بلایا گیا، اور ایک جو ہے مبلغ جو فی نفسی عالم نہیں ہے، ایک مبلغ کو بلایا گیا، ان کے ساتھ ایک فلمی ایکٹر کو بلایا گیا اور ایک فلمی ایکٹریس کو بلایا گیا، اور میرے خیال میں شاید یہ اس کے ساتھ ایک یونیورسٹی کے جو ہے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، اسلامیات کے شعبے کے ترجمان تھے یا اس سے متعلق شخص تھے، ان کو 5 افراد کو بلایا گیا۔ دنیا کی نظر میں یہ پانچوں کے پانچوں جو ہے
اسلام کے بارے میں گفتگو کرنے کے اہل ہیں ان کو ترجمانی کا حق حاصل ہے، ایسا دنیا سمجھتی ہے۔ اور جب عالم گفتگو کرتا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے مسلم کمیونٹی کے ایک حصے کی ترجمانی کرتا ہے، پورے جو ہے مسلم سماج کی یا پورے اسلام کی ترجمانی نہیں کر رہے۔ یہ مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے کا ایک انداز ہے، یہ علماء کا طبقہ جو ہے یہ اسلام کو سمجھنے کا ایک انداز ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کے شعبے کے جو ماہر تھے ان کا وہ ایک انداز ہے، وہ ایک خاص ذہن کے ترجمانی کرتے ہیں، اور جو مبلغ تھے جن کا میڈیا میں بہت چرچا، وہ ایک خاص انداز کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اسلام ان سب کی جو ترجمانی اس سے مل کر جو تصویر بنتی اس کا نام اسلام ہے۔ اور یہ بات آپ اس کو نزاکت کے ساتھ سمجھیں، کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ دیکھیں دوسرے مذاہب کی جہاں تک بات ہے، چاہے وہ کرسچینٹی کی بات کریں، یہودیت کی بات کریں، یا کسی اور کی آپ بات کریں، ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں دین کے نام پر تمہارے پاس کیا ہے؟ بائبل، یا ان کے پاس جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے کہ یہودیوں کا جو تورات کا حصہ جسے کہیے، یہ ساری چیزیں خالص نہیں رہ گئیں، یعنی دین کے نام پر ان کے پاس ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، وہ خود انسان کے افکار اور نظریات سے مل کر جو ہے خالص نہیں رہ گیا۔ اب جب عیسائیت کے بارے میں بات کریں گے تو عیسائیت کے موضوع پر گفتگو کرنے والا جو بھی آدمی خدا کا تصور واضح کرنے کی کوشش کرے گا وہ عیسائیت کے دین کا حصہ ہوگا۔ دین کے موضوع پہ گفتگو کرنے والی کی جانے والی گفتگو دین کا حصہ ہے ان کی نظر میں۔ اب ایسا مسئلہ ہے کہ ہر مذہب اپنی بنیادیں گنوا چکا ہے، اب ان کی ترجمانی کون کرتے ہیں؟ یا تو وہ شخصیتیں جس کو اس قوم میں بڑا نام حاصل ہوا ہو، یا پھر وہ شخصیتیں جنہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہو، قطع نظر اس سے کہ کس حد تک اس سے مطابقت رکھتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں۔ آج دنیا کی نظر میں ہر مذہب کے تعلق سے یہی تصور ہے، اور یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ خود اس مذہب کے ماننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کی بات حتمی نہیں ہے، اس لیے کہ کس کی بات حتمی ہے، فائنل ہے، طے کرنے کے لیے کوئی بیس نہیں ہے ان کے پاس، بنیاد باقی نہیں رہ گئی، آسمانی کتابیں ضائع کر دی انہوں نے، تحریف کر دی اس میں۔ کچھ ایسا ہی ذہن اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غیروں کے پاس موجود ہے، اور افسوس اس کا ہے اسی فکر یا اس کا سہارا لے کر بہت سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مفکرین کہتے ہیں، جیسے ہندوازم میں ان کے مفکرین ہیں، مجددین کہیے، مصلحین کہیے، جو نام وہ دینا چاہتے ہیں، ان کی اپنی بات کا ایک وزن ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ چونکہ یہ گفتگو کرتے ہیں، چاہے قرآن میں اس موضوع سے متعلق کیا کہا گیا ہو اس سے واقفیت رکھتے ہوں کہ نہ رکھتے ہوں، سنت رسول اللہ میں اس سے متعلق جو بات کہی گئی ہے اس سے واقفیت رکھتے ہوں کہ نہ رکھتے ہوں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز کو اسلام کی آواز سمجھا جائے، ان کی آواز کو اسلام کا ترجمان سمجھا جائے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو مفکرین کا پہلا طبقہ ہے جو آج ہمارے زمانے میں پایا جاتا ہے، اور مجھے اس پر تعلیق چڑھانے کی ضرورت نہیں کہ ان کی حیثیت شرعی نقطہ نظر سے کیا ہو سکتی ہے۔ آج کے درس کے آغاز میں نے آپ کے سامنے بات واضح کری۔ یہ مفکرین کی پہلی قسم ہے، یہ مفکرین کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم جو ہم میدان میں دیکھتے ہیں مفکرین کی، وہ ہے جو صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، صرف قرآن۔ وہ صاف الفاظ میں نہیں کہتے کہ ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کہنے والے کم ہوں گے، لیکن ان کی کل محنت صرف قرآن، صرف قرآن، صرف قرآن پر ہوگی۔ اسی لیے بڑا تعجب ہوتا ہے جب جو ہے اکثر لوگ جو ہے موضوع منتخب کرتے ہیں تقریر کے لیے، مضمون نگاری کے لیے، فلاں کے لیے، انسان کے بنیادی حقوق قرآن کی روشنی میں، عورت کے حقوق قرآن کی روشنی میں، فلاں مسئلہ قرآن کے تناظر میں، فلاں مسئلہ قرآن کی روشنی میں۔ سنت کہاں چلی گئی؟ سنت کہاں چلی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہے ساتھ ساتھ ہیں، وَلَن يَتَفَرَّقَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں قرآن اور سنت کے متعلق اور دوسری روایت میں قرآن اور آل بیت کے متعلق یہ بات کہی، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلِيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ وہ جو ہے حوض کوثر پہ میرے پاس ہیں، جب تک ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہاں بھی غیر شعوری طور پر جو ہے مفکرین نے ایک بہت سنت کی جو حیثیت تھی اس کو گھٹا دیا ہے بہت زیادہ۔ میرے سامنے اس وقت کئی ایک مثالیں موجود ہیں، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر سکتا ہوں۔ دیکھیے اردو زبان کی جو تفسیریں اردو میں لکھی گئی تفسیر کے نام سے، ان میں سے ایک تفسیر ہے تدبر قرآن، تدبر قرآن کے نام سے، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی ہے۔
اس تفسیر کے متعلق وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس تفسیر کے متعلق ایک بات، ایک تحلیلی دراسہ اس کتاب سے متعلق آیا تھا، وہ بڑی چونکانے والی تھی۔ پوری تفسیر کے اندر، پورے تفسیر قرآن کے اندر صرف 40 حدیثیں ہیں، قرآن کی مکمل تفسیر، اور میں جو دیکھا تھا تقریباً 9 جلدوں میں شاید تھی کتاب، 9 جلدوں میں کتاب لکھی جاتی ہے، اور پوری تفسیر کے اندر صرف 40 حدیثیں ہیں، صرف 40 حدیثیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی توجہ ہے کہ صرف قرآن، پھر اس کے بعد ہماری سمجھ، قرآن ہماری سمجھ، قرآن ہماری سمجھ۔ یہ جو ہے مفکرین کا ایک نیا طبقہ ہے، مفکرین کا ایک اور طبقہ ہے جو ہے صرف قرآن پر بس کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ مفکرین کا دوسرا درجہ۔ اور یاد رکھیں یہیں سے دھوکہ بھی ہوتا ہے مسلمانوں کو، جو آدمی قرآن و سنت سے ہٹ کر گفتگو کرتا ہے اسے لوگ پہچان بھی لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسے ہی بول رہا ہے، کوئی حوالہ نہیں دے رہا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن کا حوالہ دینے والوں کی طرف سے اکثر لوگ دھوکے میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ قرآن کا حوالہ دے دے کر گفتگو کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ایک عالم کی حیثیت سے ہو رہی، حالانکہ وہ ان کی پوری گفتگو عالم کی حیثیت سے نہیں، وہ جو ہے مفکرین کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، گرچہ علماء کا جو طبقہ ہے اس سے بھی ان کو کچھ حصہ نصیب ہوا ہے، اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک واضح طور پہ مفکرین کے منہج پر، عقلانیت کے منہج پر چلنے والا شخص ہو، شاید آدمی پہچان بھی لے، لیکن ایک آدمی جو ہوتا ہے قرآن کی بات کرے، قرآن کا حوالہ دے، تو آدمی اکثر دھوکے میں آ جاتا ہے، وہ تو قرآن کے حوالے ہی سے بات کرتے ہیں۔ اور اکثر مجھے کہنے دیجیے یہ بات کہ بہت سے ایسے لوگ جو درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس سوچ سے بہت متاثر نظر آئیں گے آپ کو۔ ان کی درس قرآن کے اندر اکثر احادیث کا کوئی تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا، قرآن کی ترجمانی، قرآن کی ترجمانی۔ ہاں، غیر مسلموں کی نظر میں آپ جانتے ہیں جتنے جو ہے مطلب مبلغین ہیں، ان میں سے کوئی جو ہے، یہ جو ہے میدان دعوت کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے یہ بھی ایک ہے کہ داعیوں کے پاس ہمیشہ جو ہے غیر مسلموں سے جب گفتگو کریں گے تو صرف قرآن کی بات کریں گے، سنت کی بات کبھی نہیں آتی۔ ایک ایسا عجیب معاملہ ہے، آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کرنے بھی آپ جاتے ہیں تو یقیناً قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، لیکن حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات بھی تو نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن کی ترجمانی ہے، تو اس کے اندر بہت بڑا حصہ سنت کا ہے، اور قرآن جو ہے بغیر سنت کے جو ہے اس کا معنی و مفہوم ادا کرنے کے باب میں ادھورا ہے۔ معنی و مفہوم سمجھانے کے لیے اور سنت کی ضرورت ہے، جیسے سلف میں سے بعض نے یہ جملہ بارہا کہا، کئی ایک سے منقول ہے یحییٰ ابن ابی کثیر وغیرہ، کئی ایک میں سے کہ القرآن احوج الی السنۃ من السنۃ الی القرآن، کہ قرآن جو ہے سنت کا زیادہ محتاج ہے بنسبت اس کے کہ سنت قرآن کی کتنی محتاج ہے۔ تو یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے، تو بہت سے مفکرین ایسے ہیں جو ہے صرف قرآن پر بس کرنے کی بات کرتے ہیں، اور صاف الفاظ میں نہیں بھی کہیں گے لیکن ان کا کل سرمایہ قرآن اور پھر ہماری سمجھ، قرآن اور ہماری سمجھ۔ مفکرین کا ایک دوسرا طبقہ ہے، اور اس وقت خاص طور پہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے جو چھوٹے بڑے، جو اسٹیج کے ہوں یا میدان کے ہوں، بہت سے لوگ جنہوں نے کبھی اسٹیج نہیں دیکھا، میدان، ان کی کل محنت صرف قرآن پر ہے، جبکہ ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ سنت نہ آئے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس سامنے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کرتا ہوں۔ یہ اثر سنن دارمی اور یہ کئی ایک روایت کتابوں میں، ابن ابی شیبہ، سنن دارمی وغیرہ میں مذکور ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ انہ سیأتی ناس یجادلونکم، تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے یجادلونکم بشبہات القرآن، جو تمہارے پاس قرآن کی مشتبہ آیتیں لے کر آئیں گی، یعنی ایک سے زائد محتمل معنی، جس کے اندر ایک سے زائد معنی نکل سکتا ہے، ایسے قرآن کے الفاظ لے کر تم سے بحث و مباحثہ کریں گے۔ یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں دیکھو قرآن کے اندر ہے، قرآن کی اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی معنی نکلتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا فخذوہم بالسنن، تم ان کو کیا کرو، سنن یعنی احادیث کی روشنی میں ان کو پکڑو، بات وہ قرآن کی کریں گے، تم سنت کا حوالہ دو۔ یعنی یہ ہوا کہ قرآن کی آیت سے کوئی معنی نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ قرآن کا حوالہ تو دے رہے لیکن سنت اس معنی کی تائید نہیں کرتی، سنت تو اس کے برخلاف دوسرے معنی کی تائید کرتی۔ اب کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف قرآن کی وہ سمجھ جو سنت میں آئی ہے اور دوسری طرف قرآن کی وہ سمجھ جو آپ کے آ رہی ہے، دونوں میں سے کس کو لیں گے؟ ظاہر بات ہے سنت کو لیں گے۔ فخذوہم بالسنن، فخذوہم بالسنن۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس وقت جو ہے
مفکرین کا، عقلانیت کا جو فتنہ چل پڑا ہے، اور بالخصوص عوام کے اندر جو ہے علم کا مزاج نہیں ہے، علم سے محبت نہیں ہے، علماء سے جڑنے کا مزاج نہیں، علماء کی قدر نہیں رہ گئی ہے، اور دین کے تعلق سے وہ سنجیدگی نہیں رہ گئی کہ دین کس سے لیا جانا چاہیے. یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو پہچانیں کہ سنت ہی کی روشنی میں ہم لوگوں کی بات کو پرکھا کریں، جانچا کریں. اس وقت بہت زیادہ لوگوں کا مزاج جو ہے عقل پرستی کا بنتا جا رہا ہے. کیوں؟ اندر سے خالی ہیں، علم خود ان کے پاس نہیں ہے، تو خود فیصلہ کرنے والے. آج آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو کہ یہ عالم ہے کہ نہیں ہے، وہ فیصلہ کرنے والے بھی کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اپنی عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ان کو جو لگتا ہے عالم ہے وہ عالم ہے، جو نہیں لگتا وہ عالم نہیں ہے. بھئی علم کے پہچاننے کے لیے، علماء کے پہچاننے کے لیے پہلے علم کی پہچان ہونی چاہیے نا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں. تو اس وقت قرآن کی ایسی تشریحات، ایسی تفسیرات جو سنت سے آزاد ہو کر کی جاتی ہیں، بہت زیادہ عام بھی ہو رہی ہیں، اور عوام کے اندر علم کی کمی کی وجہ سے، علماء سے تعلق کی کمزوری کی وجہ سے. اور جب علم کم ہوتا ہے تو آدمی خود بخود عقل پرستی کی طرف مائل ہوتا ہے، جس کو ہم کہیں لاجک کی طرف مائل زیادہ ہوتا ہے، یا منطق کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس قسم کی تفسیرات، تشریحات اور اس قسم کی تقریریں اور ایسے مقرر اور ایسے لکھنے والے اور ایسے جو ہے گفتگو کرنے والے زیادہ جو لوگوں کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اس مسئلے کو جب ہم نے سمجھا ہے کہ علماء ہی ضمانت ہو سکتے ہیں، صحیح علم ہی ضمانت ہو سکتا ہے، تب پھر حضرت عمر ابن خطاب کی یہ نصیحت کہ فخذوہم بالسنن، کہ تم ان کی جو ہے سنتوں کے ذریعے ان کی گرفت کرو، ان کو پکڑو، ان کا مقابلہ کرو، ان کا سامنا کرو. کیوں؟ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل، اس لیے کہ سنت کے جو علم بردار، سنت جن کے پاس ہوتی ہے، وہ اللہ کی کتاب کو زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں، یا اللہ کی کتاب کا زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، جتنے مفکرین آئے، انہوں نے جہاں بھی ٹھوکر کھائی ہے، اکثر آیت کی تفسیر میں سنت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے مفکرین جن پر جو تنقیدیں ہیں معاشرے میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے ایک ایک کو، تو ان کی غلطیاں اگر آپ لیں گے تو بنیادی مسئلہ آپ کو نظر یہ آئے گا کہ وہ جو ہے سنت کو نظر انداز کی. میں ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں. مولانا وحید الدین خان آج کل جو بہت ان کا نام ہوتا ہے، انہوں نے جو ہے قیامت کا الارم ایک کتاب لکھی ہے، اور انشاءاللہ ممکن ہم لوگ اگلے اس میں اس پر گفتگو کریں گے. قیامت کا الارم ایک کتاب لکھی ہے. اب اس میں تعجب آپ کو یہ ہے کہ دجال کیا ہے، اس پر پوری گفتگو کر لی انہوں نے. اور پوری گفتگو کر لینے کے بعد جو بھائی دجال کے موضوع سے تھوڑا بہت بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس پورے باب میں سب سے جو اہم حدیث اب ہے جو ہے وہ صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری سے دجال کا پورا قصہ سنایا. پورے ایک موضوع پہ لکھ دیا، کر دیا، اور اس کی تفسیر کر دی، تشریح کر دی، اس کو ایک نیا معنی دے دیا. پورے موضوع میں اس حدیث کا کہیں سرے سے تذکرہ ہی نہیں، اس حدیث کا ذکر ہی نہیں. اور ایک صاحب نے جو ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے دجال کے موضوع پہ اتنا سب کچھ لکھ دیا، لیکن یہ حدیث جو ہے کہیں نظر نہیں آئی. تو انہوں نے پوچھا کہ ایسی بھی کوئی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، واضح روایت، دجال کے باب کے تحت، حدیث الجساسہ کے نام سے جو ہے باقاعدہ باب اس کے تحت آئی ہوئی حدیث ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت سے بے نیاز ہو کر قرآن کی تفسیر کرنے اور قرآن کا معنی دینے، سمجھانے کی کوشش کی ایک مثال ہے. تو یہ ایک دوسرا ہے مفکرین کی ایک دوسری. اور تقریباً میں نے جیسے کہا کہ مفکرین کی جو جماعت سمجھی جاتی ہے، ایک بڑی تعداد ایسی جو سنت سے بے نیاز، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ سنت کے علم سے عاری ہوتے ہیں، کورے ہوتے ہیں. سنت کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. اس لیے سنت سے جتنا مضبوط آدمی تعلق رکھے گا، امام مالک نے جو کہا تھا السنت سفینۃ نوح، سنت جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی. من رکبھا نجا، جو آدمی اس پر سوار ہوتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. ومن ترکھا، جو اسے چھوڑ دیتا غرق یا ہلاک، ڈوب جاتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے مفکرین میں سے ایک مفکر کی مثال دیتا ہوں. وہ ہے راشد شاذ. راشد شاذ یہ جدید دور کے ایک مؤلف ہیں اردو زبان کے، آپ لوگ شاید نہیں جانتے. راشد شاذ، اس شخص نے انہوں نے جو یہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ادراک زوال امت. ادراک زوال امت یعنی امت اس وقت زوال کا شکار ہے. اور
یقیناً سبھی کہتے ہیں سیاسی سطح پر بھی اور دینی حیثیت سے بھی پسماندہ ہے، یعنی دین سے بہت دور ہے، زوال کا شکار، عروج پہ نہیں ہے کہیں بھی، کسی بھی حیثیت سے آپ دیکھیں عام طور پہ. تو وہ جو ہے اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں کہ امت کو زوال کیوں نصیب ہوا ہے، کیوں یہ زوال کا شکار ہے. اب وہ اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں کہ امت کو زوال کیوں نصیب ہوا. اس میں انہوں نے جو خلاصہ، کتاب کا پورا خلاصہ جو ہے وہ مختصر جو نقطہ موضوع سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے نقل کروں. ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے رکھا ہے کہ جو قوم اس کو صحیح ڈھنگ سے لے گی وہ قوم سربلند ہوگی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما جو کہا، یہ سب مختلف حوالوں سے کہ قرآن سے جو ہے جیسا رشتہ مضبوط ہوگا، پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، اس کے معنی کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اپنی زندگیوں میں اس کے پورے قوانین، ساری چیزوں اتنا ہی زیادہ یہ قوم ترقی کرے گی. تو گویا مسئلہ کیا ہوا، امت کو عروج قرآن کی وجہ سے ملے گا، اور قرآن سے جتنا رشتہ ان کا کمزور ہوگا وہ اس قدر زیادہ زوال کا شکار ہوگی. یہ بنیادی نقطہ ہے. اب اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت امت اس لیے زوال کا شکار ہے کہ امت کے اور قرآن کے درمیان کچھ رکاوٹیں. کیا رکاوٹیں ہیں؟ تو وہ جو ہے ان کا بتانا ایسا ہے، دیکھیے گویا درمیان میں قرآن ہے، اس کے خلاف جو ہے سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا کیا ہے، ایک دائرہ یعنی ایک باؤنڈری اٹھا دی، وہ ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ کہہ کر، یعنی سنت کا جو ہے، سنت کے نام پر انہوں نے کیا کیا، قرآن کے اطراف ایک باؤنڈری اٹھا دی. اب یہ باؤنڈری قرآن کے حقیقی معنی تک پہنچنے نہیں دے رہی. یعنی ان کا کہنا کیا ہے کہ قرآن کی جو تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس زمانے کے صحابہ اور مسلمانوں کے حالات کو سامنے رکھ کر کی تھی. اب امت ترقی کرنا چاہتی ہے تو قرآن سے براہ راست جو ہے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق روشنی لینے کی کوشش کر. لیکن یہ امت کیا کر رہی ہے، قرآن کے اطراف جو باؤنڈری، جو چیز اس زمانے میں اللہ کے نبی نے دی تھی اس کو ایک باؤنڈری کے طور پہ استعمال کر رہی ہے، اس سے آگے جانا نہیں چاہتی ہے. تو قرآن اپنا کمال یا اپنا اثر نہیں دکھا پا رہا ہے. اور اس کے بعد کتنا بڑا جو ہے مسئلہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. دوسرا جو ہے اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلا، اس کے بعد دوسری رکاوٹ کیا ہے، مسلک اور مذہب کے نام پر لوگوں نے تقلید کے مسئلے کو نشانہ بنا کر انہوں نے کہا کہ مسلک اور مذہب کے نام پہ انہوں نے ایک اور باؤنڈری اٹھا دی ہے کہ اپنے علماء کے اقوال سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے، اپنے علماء کے اقوال سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے. اس معاملے میں جزوی طور پر کا مطلب جہاں اندھی تقلید ہے، جہاں جو ہے دلیل کے مسئلے دیکھنے کے بجائے امام نے کہہ دیا تو بات ختم ہے، ان کی بات صحیح بھی ہے، یہ حق ہے کہ قرآن اور سنت کے بجائے اگر آراء الرجال، افراد کی رائے کو دین سمجھ لیا جائے گا، اس لیے کہ علماء کی جو رائے ہے وہ یا تو دین ہوگی یا دین نہیں ہوگی، دونوں احتمال رہتے ہیں. موافقت ہوگی تو دین ہے، موافقت نہ ہو تو وہ دین نہیں ہے. تو جہاں لوگوں نے مطلق یہ سمجھ لیا کہ آراء الرجال ہی دین ہے، علماء کے اقوال ہی دین ہے، یہ دوسری بڑی رکاوٹ ہے. اس طرح انہوں نے جو ہے بہت سی یقین. موضوع مجھے پورا نہیں کرنا ہے، جو نقطہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ فکر موجود ہے اس وقت، مفکرین کی ایک جماعت موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اصل ہے، باقی یہ سنت وغیرہ جو ہے یہ وقتی زمانے کے لیے تھی، یا کم از کم زبان سے کچھ نہیں کہتے، سنت کا ذکر بھی نہیں کرتے، سنت کو برا بھلا بھی نہیں کہتے، یہ اس قسم کی جرت بھی نہیں کرتے جیسے انہوں نے کی. بس ان کی زندگی میں عملاً صرف قرآن ہے، سنت سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ جو ہے مفکرین کی ایک دوسری مثال ہے، دوسرا طبقہ ہے. ایک تیسرا طبقہ جو مفکرین کا ہے، جن کا ذکر آج میں اس میں کرنا چاہوں گا، وہ جو ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کو بھی مانتے ہیں اور کہنے کے لیے ہی صحیح سنت کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں، لیکن سنت کو کما حقہ نہیں لیتے ہیں، پوری طرح نہیں لیتے ہیں، یا پھر جو ہے قرآن اور سنت کو لیتے ہیں لیکن سمجھ اپنی لاتے ہیں. قرآن اور سنت کو لیتے ہیں لیکن سمجھ اپنی لاتے ہیں. میں دونوں کو جو ہے آپس میں قریب قریب رکھ رہا ہوں. سنت کو لیتے ہیں یا پھر جو ہے مطلب سنت کو جزوی طور پہ لیتے ہیں یوں کہیے، یا پھر جو ہے لینے کے ساتھ ساتھ سمجھ اپنی لے آتے ہیں. صحابہ کی جو سمجھ تھی، صحابہ کی جو تشریحات تھی، ان سے بے نیازی اختیار کرتے ہیں. ایسے مفکرین کی بھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. ایک مثال آپ کے سامنے دوں گا، جماعت المسلمین کے بانی مسعود احمد BSc، مسعود احمد جو ہے
یہ BSc کی تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے. انہوں نے جو ہے منکرین حدیث جو تھے ان کے رد میں کتاب لکھی. قرآن کو بھی مانتے ہیں, سنت کو بھی مانتے ہیں, منکرین حدیث کا رد کیا, یعنی باقاعدہ انکار حدیث جو یہ گمراہی ہے اس پر کتاب لکھی. لیکن خود جو ہے جو جماعت المسلمین, جو اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی بات ہے, جماعت المسلمین کے الفاظ ہیں هو سماکم المسلمین ہیں, اس قسم کی جو آیتیں اور احادیث تھیں, ان کے سمجھنے کے معاملے میں اپنی عقل کی طرف چلے گئے, اپنی سمجھ کی طرف چلے گئے. اس کا نتیجہ ہوا کہ آج جو ہے جماعت المسلمین کے نام سے ایک مستقل جماعت جو ہے قائم ہے. پاکستان میں اس کا مرکز ہے کراچی میں, ہندوستان کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہیں. تو مستقل یوں کہیے کہ یہ لوگ جو ہے کیا ہو گئے, ایک مستقل جماعت کی بنیاد پڑ گئی. کہاں سے؟ قرآن کو بھی لیا, سنت کو بھی لیا, لیکن قرآن اور سنت کو سمجھا کس طریقے سے؟ اپنی سمجھ کے مطابق. میں یہاں اس مسئلے کی وضاحت اور بھی آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے بسا اوقات جو ہے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ایک بہت نازک مسئلہ ہے. قرآن اور سنت جب کہتے ہیں تو بسا اوقات لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے بعد میں ہی ہوں, یعنی میری سمجھ میں جو آیا وہی دین ہے. ایسا نہیں ہے, شریعت اسلامیہ میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. یقیناً دین وہی ہے جو قرآن اور سنت میں آیا ہے, لیکن قرآن اور سنت کا معنی و مفہوم کون سا ہوگا؟ اگر سب متفق ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں خود ہی یا کسی دوسرے سے نقل کریں, کوئی اختلاف کی بات نہیں رہتی. لیکن آپ کی سمجھ متقدمین کی سمجھ سے اگر الگ ہو جاتی ہے, صحابہ کی سمجھ سے اختلاف کر جاتی ہے, تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے یہاں سے, اور ہو سکتا ہے یہاں سے تباہی اور بربادی کا دروازہ آپ کے لیے کھلے. یہاں مفکرین کی ایک جماعت ایسی بھی رہی ہے جو قرآن اور سنت کا نام لیتے بھی تھے, لیکن اس کے باوجود دین کی اس تشریح کے سلسلے میں وہ صحابہ کی سمجھ کے پابند نہیں تھے, اپنے انداز سے دین کی تشریح کرتے تھے. یعنی یوں کہیے کہ مفکرین کا وہ درجہ نہیں جو قرآن و سنت سے بے نیاز ہو جاتے تھے, لیکن بہرحال کہیں سنت کے ساتھ جو ہے معاملہ کرنے, قرآن کے ساتھ معاملہ کرنے میں مفکرین کے نہج پر چلا کرتے تھے. مسعود احمد BSc کی ایک مثال دی. ایک دوسری مثال مولانا مودودی کی میں دوں گا آپ کے سامنے. مولانا مودودی کا مسئلہ کیا ہے آپ دیکھیں. سنت کے خلاف جو لوگ جو ہے سنت کا انکار کرتے ہیں, منکرین سنت کے رد میں خود انہوں نے کتاب لکھی, سنت کی آئینی حیثیت کے نام سے مولانا مودودی نے جو باقاعدہ کتاب لکھی اور رد کیا, منکرین حدیث کا جو ہے رد کیا, سنت کی آئینی حیثیت لکھ کر رد کیا. لیکن وہیں آپ دیکھیں گے کہ سنت کے تعلق سے ان کا اپنا جو موقف ہے وہ موقف نہیں جو سلف صالحین کا موقف تھا. مثال دینے کے لیے دو مسئلے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. ایک مسئلہ یہ کہ علم الرجال یا علم الاسناد جسے کہتے ہیں, یہ جو ہے یہ حدیث کی اتھینٹسٹی کہیں یا استنادی حیثیت مستند ہونا جو ہے یہ اس علم پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اور علماء نے انسانی طاقت کی جو انتہا ہو سکتی ہے, انسانی طاقت, اس کی روشنی میں یہ عمل انہوں نے انجام دیا. اور اہل علم قرآن کی حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے, اس ضمن میں بہت سے اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنت کی بھی حفاظت کی ضمانت دی ہے. اسی لیے علم الاسناد یا علم الرجال جیسے ایک ایسا فن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا, کسی اور امت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اہل علم جو ہے ان سب چیزوں کو جوڑ کے بتا دیں. مولانا مودودی نے کیا کیا, دیکھیں سنت منکرین حدیث پر رد کیا, لیکن جب جو ہے علم الرجال پر گفتگو کرنے کے لیے آئے تو ایک معمولی سا جو ہے ایک شبہ جو ان کے دماغ میں ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ مفکر کیا ہوتا ہے, اکثر ہوتا یہ ہے کہ بعض شبہات جو اس کے اپنے ہوتے ہیں اسے عوام کا ایک مسئلہ بنا کر پیش کر دیتا ہے. مولانا مودودی نے کیا کیا, کہا کہ علم الرجال بہرحال کتنا ہی دقیق علم کیوں نہ ہو, کیسی ہی محنت کیوں نہ کی گئی ہو, بہرحال ایک انسان ہی کا تو کام ہے, اور انسان کا کام نقص اور کمی سے پاک ہو نہیں سکتا, نقص اور کمی سے پاک نہیں ہو سکتا. تو اس سے کیا ہو گیا, علم الرجال کی جو حیثیت تھی, ایک اعتبار جو تھا وہ متزلزل ہو گیا. اسی لیے حافظ صلاح الدین مقبول نے ضوابع فی وجہ سنہ, ان کی کتاب ہے, انکار حدیث کے رد پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے بہت اچھا تبصرہ, اور میں سمجھتا ہوں مولانا مودودی کے اس موقع پر سب سے جو ہے دقیق تبصرہ جو ہماری نظر سے گزرا, جو سب سے دقیق تبصرہ حافظ صلاح الدین مقبول نے کیا, انہوں نے ایک بہت اچھی بات لکھی. کہا کہ آپ یقیناً سنت کے آئینی حیثیت اس جیسی کتاب لکھ کر یقیناً آپ نے منکرین حدیث کا رد کیا ہے, لیکن جو نقطہ آپ نے دیا ہے بسا اوقات یہ منکرین حدیث کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ بن جا سکتا ہے. علم الرجال ہی اگر غیر مستند ہو کر رہ گیا تو پھر بچے گی کیا میرے سنت میں سے. جیسے کہا نا کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء,
سند جو ہے دین کا حصہ ہے. اگر اسناد نہ ہو تو جو چاہے کہہ سکتا ہے, جو آدمی جو بات چاہے کہہ سکتا ہے. تو علم الاسناد ہی کو متزلزل کر دیا. یہ کہاں سے آیا, یہ کہاں سے بات آئی؟ وہی جو بات میں نے کہی کہ مفکرین کی جو اپنی مزاج ہوتی ہے, بہرحال کہیں نہ کہیں اپنی عقل کی کیا کہتے ہیں اس کو اونچائی یا اپنی سپیریورٹی جسے کہیں یا اس کو اوپر رکھنے والی بات کہیں, یہ جو بات ہے کہیں آ کر جو ہے رکاوٹ بن گئی. یہی مسئلہ مولانا مودودی کے ساتھ دجال کے موضوع کو لے کر بھی ہوا, دجال کے موضوع کو بھی لے کر ہوا. قرآن اور احادیث کے حوالے سے دجال کے موضوع پہ گفتگو کی اور احادیث کا حوالہ دیا ہے کئی ایک مقامات. لیکن دجال کے موضوع کو صحابہ نے کیسے سمجھا تھا, صحابہ کے بعد کے علماء نے کیسے سمجھا تھا, اس مسئلے پر انہوں نے توجہ نہیں دی, اپنی عقل سے کہیں سمجھنے کی کوشش کی تو اس کے سلسلے میں شبہات کا شکار ہوئے. تو یہ مثال میں نے آپ کے سامنے دی. ایک مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے دو مثالیں میں نے دی. ایک ہے مسعود احمد BSc جو جماعت المسلمین کے مؤسس تھے, دوسرے مولانا مودودی جماعت اسلامی کے فاؤنڈر یا مؤسس ہیں. ان دونوں کا مسئلہ میں کس حصے سے نقل کروں, ان دونوں کا آپ حوالہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو بھی مانتے تھے اور سنت کو بھی جو ہے سنت کے نام پر مانتے تھے بظاہر, آپ دیکھیں گے. لیکن ہوا کہاں, ہوا مسئلہ یہ اور بات ہے کہ ہم کہیں گے کہ ان کی فکر اگر دیکھیں گے تو حقیقت میں وہ سنت کو نہیں مانتے تھے, اس لیے کہ نتیجہ جو آتا ہے. لیکن جو سامنے وہ کہتے تھے اور جو کوشش کرتے تھے وہ جو ہے اپنی جگہ پہ سنت کو ماننے والی شکل ہی تھی. لیکن جب انہوں نے فہم سلف سے الگ ہو کر کوشش کی تو پھر مسئلہ جو ہے اس قسم کی گمراہی کی شکل. تو مفکرین کے ایک طبقہ ایسا بھی ہے, مفکرین کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے, ان دونوں کا ذکر آیا تو میں آپ کے سامنے ایک اور مثال دے دیتا ہوں, گرچہ ان کا شمار جو ہے اس طبقے میں نہیں ہوتا, منکرین حدیث کے تو شعبے میں ہوتا ہے, یعنی وہ جو صرف قرآن پر بس کرتے ہیں. لیکن بظاہر دیکھنے سے لگتا ہے یہ قرآن پر بھی بس نہیں کرتے ہیں, قرآن سے بھی آزاد بسا اوقات ہو جاتے ہیں. وہ ہیں سر سید احمد خان. سر سید احمد خان آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے, اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے مطلب میں جو ہے نیند چڑھا وہابی ہوں. وہابی کا مطلب اہل حدیث ہوں. اور وہابی بھی کیسا, نیند چڑھا وہابی, یعنی صرف کڑوا نہیں, جیسے کہنا کریلا پھر نیند چڑھا. کریلا خود کڑوا ہوتا ہے اور نیند چڑھا کا مطلب اور زیادہ کڑواہٹ اس میں آتی ہے. نیند کے درخت پہ اگر اگتا ہے تو اور زیادہ. تو یہ مثال دی جاتی ہے, کوئی آدمی جو ہے انتہائی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے تو اس قسم کی. وہ خود اپنے آپ کو کہتے تھے میں نیند چڑھا وہابی ہوں, سر سید احمد خان. لیکن آپ تعجب کریں گے, اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ عین کتاب و سنت کی بات کرنی چاہیے اگر واقعی ان کے دعویٰ سچا ہے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا کیا آپ کو معلوم ہے؟ معجزات کا انکار کیے, حدیث کا نہیں, معجزات کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے آپ کو معلوم ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, یعنی پھر لے کر قوم کو نکلے, بنی اسرائیل کو. فرعون نے پیچھا کیا, سامنے پہنچے, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مطلب بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, ہم کو تو پکڑے گئے اب. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں, ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ لاٹھی ماری سمندر میں. قرآن کے الفاظ میں فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, سمندر پھٹ گیا تو ہر ایک حصہ جو پھٹنے کے بعد ایک جگہ اونچا, ایک اونچی پہاڑی, ایک اونچی اس کی طرح رہا, پانی گویا جو ہے جم گیا کہیں ہم کہنا چاہیں, اور اس میں سے جو ہے گزر کر حضرت موسیٰ نکل گئے. فرعون پیچھے آیا, سمندر میں جو ہے ڈوب گیا. سمندر میں آیا, وہ سمجھا کہ جو راستہ جو ہے ہمارے لیے بھی ہے, تو اس میں ڈوب گیا. اہل علم ہی لکھتے ہیں کہ سمندر کے جب درمیان پہنچا تو جو ہے پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مل گیا, آپ نے جس جو اللہ کے حکم سے رکا تھا وہ مل گیا. اب یہ چیز کیا تھی؟ معجزات ہوتے ہی ہے امر خارق للعادہ, فطرت کے خلاف, عقل میں بظاہر جو ہے ایک انسانی معمولات میں جو ہوتی اس کے خلاف ہے بات. اب یہ معجزہ ان کی عقل پہ نہیں اترا, یا یوں کہیے کہ وہ جو ہے انگریزوں کے نزدیک یا دوسروں کے نزدیک اس کو قابل قبول بنانا چاہتے تھے. انہوں نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ کہا کہ اصل میں اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سمندر کو پار کرنا چاہ رہے تھے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو معلوم ہے بحر الکاہل وغیرہ جہاں جو ہے سمندر میں پانی جم جاتا ہے, برف بن جاتی ہے, برف بن جاتی ہے سردی کی شدت کی وجہ. کہا کہ یہ ایسا ہی کوئی سمندر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اب اس میں ہے نا لاٹھی حضرت موسیٰ نے ماری, تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. تو حضرت موسیٰ آگے آگے جاتے, بجا بجا کر دیکھتے, جہاں جو ہے برف کو جو ہے مضبوط جمع ہوا دیکھتے, وہاں سے قدم جما کر حضرت موسیٰ نکل جاتے, بنی اسرائیل ان کے پیچھے نکل گئے. فرعون پیچھے آیا,
اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم اسی برف پر سے گزر کے آگے نکلی ہے، تو حضرت یہ فرعون بھی جو ہے پیچھے سے کیا کیا، یہ سمجھ کر کہ اسی راستے سے گزر کے نکلے تو تیزی سے اس میں اپنے سواریوں کے ساتھ سب گزر گیا، تو جہاں نرم تھی برف وہ برف ٹوٹی، اس طرح وہ ڈوب کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں اللہ کے حکم ہی سے ہوا، لیکن ایسے ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے مفکرین کا اصل مسئلہ آپ اگر دیکھیں گے تو اب اس میں دیکھیے میرے خیال میں یہ جو مثال ہے سر سید کی سب سے واضح مثال ہے، اور انشاءاللہ اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو کسی مسلک کی بھی بات نہیں۔ ہم جب مفکرین کی بات کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ نہیں فلاں مسلک کے خلاف فلاں، کسی مسلک کی بات نہیں۔ اگر کہیں گے تو یہ اپنے آپ کو مسلکن اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے، نیم چڑھا وہابی، اور ان کا یہ حال ہوا کیا تھا۔ یہ مسئلہ یہ وہی عقلانیت ہے، یہی وہ مفکرین کا انداز ہے جس کی وجہ سے یہ گمراہی آتی ہے۔ میں جو بات آپ کے سامنے اصل میں رکھنا چاہتا تھا تقریباً سمجھیے کہ یہی کچھ باتیں میرے پاس تھیں، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ آج اگر آپ دیکھیں گے تو جتنی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے کالجز ہیں، سب جگہ پہ پرانے زمانے میں جس طریقے سے جو کرسچینٹی، عیسائیت، یہودیت وغیرہ میں جو ہے مطلب فلاں کی فکر پر جو ہے پی ایچ ڈیاں ہوتی ہیں، آج یہ جو ہے بہت بڑا المیہ دینی ناحیے سے کہ اس قسم کی جو کوششیں ہوئی ہیں، آج اس فکر پر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ مطلب فکر سر سید، فکر اقبال، یعنی علامہ اقبال ڈاکٹر شاعر جو ہیں، فکر اقبال، یا کہیے مولانا مودودی کی فکر، یا جو ہے مطلب مولانا وحید الدین خان کی فکر، اس پر سب پی ایچ ڈیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے، آپ اگر اسے جو ہے مطلب ایک صرف ذاتی مشغلے کے طور پہ کرنا چاہیں تو آپ مشغلے کے طور پہ کریں، آپ جواب دہ ہوں گے، لیکن اس کو جو ہے آپ اخبارات میں جو بولتے ہوئے سنیں گے، جب بھی کسی کی پیدائش کا وقت مناسبت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو اقبال کی فکر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کہیں گے کہ جو آج کے دور میں جو ہے فکر سید کی عصر حاضر میں معنویت، یعنی کس قدر جو ہے سر سید کی فکر میں جو ہے پاور ہے یا قوت ہے کہ آج کے دور میں امت کے حالات کو وہ درست کر سکتی ہے، فلاں کو درست کر سکتی، فلاں کر سکتی ہے۔ ایسے جو ہے افکار اور نظریات کو زندہ کرنے کی بات ہوتی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کی فکر کو جو ہے تولا جاتا قرآن اور سنت اور صحابہ کی سمجھ کی روشنی میں، اس میں جو خیر ہوتا اس کو لے لیا جاتا، جو شر ہوتا اسے دفن کر دیا جاتا۔ لیکن آج ان فکری بدعتوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی فکر لوگوں کے اندر نہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے آپ سوچیں۔ آج اس موضوع پہ کوئی گفتگو کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ فلاں کی فکر میں انحراف تھا، تو لوگ کہتے ہیں اس کے اندر عصبیت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کا ذہن جو محدود ہے، اس کی سوچ محدود ہے۔ اور وہی اگر کوئی آدمی یہ سب چیزیں لاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیے یہ کتنے جو ہے ٹالرنس جسے کہیں، یعنی ان کے اندر کتنی وسعت ظرفی ہے، کس قدر جو ہے برداشت کرنے کی بات ہے۔ میرے بھائیو ایک مسئلے کو نزاکت اس کو سمجھو کہ یہ مسئلہ جو ہے کسی کو قبول یا رد کرنے کا نہیں، بات ہو رہی ہے کہ یہ ساری باتیں، یہ ساری کوششیں کیا واقعی معنوں میں دین کی وہ شکل ہے جو امت کو واقعی معنوں میں ترقی کی طرف لے جائے گی؟ امام مالک نے کہا تھا لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کا آخری طبقہ جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا مگر اسی طریقے پہ چل کر جس پر اس امت کا ابتدائی طبقہ چلا تھا۔ یہ واضح حقیقتیں ہیں، ان کی روشنی میں یہ ہماری کھلی دعوت ہے کہ مفکرین کی جو کوششیں ہیں، ہم یہ بات ابتداءً کہتے ہیں اس لیے کہ انجام ہم نے جو ہے تاریخ کی روشنی میں دیکھا کہ جو ہے ان کے بجائے علماء ہی کی طرف رجوع کریں، علماء ہی اس دین کے ترجمان۔ اور اگر کسی کو جو ہے مطلب یہ فکر ہے، اور اسپیشل یہ جو متخصصین ہوتے ہیں اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں جو کہیں کہ علم والے ہوتے ہیں، وہ اگر یہ کوشش کرنا چاہیں تو کریں کہ فلاں کی فکر میں اتنا حق ہے اتنا باطل ہے، فرق کرنے کے لیے اگر علماء اور مفکرین کی تحریروں کو عام کر کے یعنی پڑھنے پڑھانے کا ایک مزاج بنا کر اس میں سے خیر و شر کی تمیز کرتے ہیں تو یہ کوشش کریں۔ ورنہ ایک عام امت کو، ایک عام انسان کو، ایک عام امتی کو یہ دعوت دینا کہ تم مفکرین سے جڑو، تم مفکرین کی تحریروں کو پڑھو، مفکرین کی تحریروں کو عام کرو، یہ امت کو اس کے حقیقی دین سے دور کرنے والی بات ہے۔ اور یہ بات وہی ہے جو پرانے زمانے میں اہل بدعت کے تعلق سے کہی جاتی تھی، بدعتیوں کے تعلق سے کی جاتی تھی، وہی بات اس قسم کے مفکرین کے تعلق سے کہی جائے گی۔ مجھے جو موضوع میں نے شروع کیا تھا پچھلے کچھ ہفتوں پہلے آپ حضرات کے سامنے، آپ بھائیوں بہنوں کے سامنے،
وہ موضوع میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہم نے کوشش کی مختلف پہلوؤں کو لے کر کہ ایک عالم اور ایک مفکر کا فرق کیا ہوتا ہے اور ہمیں کس سے جڑنا چاہیے، دین کی ترجمانی کا حق کس کے پاس ہے، کون کر رہا ہے، ترجمانی کر سکتا ہے، یہ مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو، آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو اس کی قوت کا جو حقیقی سرچشمہ کتاب و سنت سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق اس سے اس کا رشتہ مضبوط کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔